السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نہیں تمہیں تو پہلی سردی لگ رہی ہے. یہ چلا ہوا ہے کافی ہے. ابھی یہ بس آپ باہر سے آئے نا تو 1 منٹ میں صحیح ہو جائے گا. ابھی تھوڑا موسم بھی ایسا عجیب سا ہوا ہے. پنکھا چلاؤ تو سردی لگتی ہے, بند کرو تو گرمی لگتی ہے.
جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الدرس التاسع عشر سے ہم نے پڑھنا ہے. پچھلا جو سبق ہمارا مکمل ہوا اس میں کوئی سوال یا کوئی اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہاتھ کھڑے کیے میں جنہوں نے. چلیں آج انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں آگے. السلام علیکم سر، پڑھنا ہے. وعلیکم السلام. جی ارجو ان تشتری لی هذا الكتاب من الهند عندما تذهب الى هناك في عطلة الصيف انه باللغة الاردية وما وجدته في المكتبة هنا. امید ہے کہ المکتباتی. وعلیکم السلام. جی سر جی فی المکتبات ہونا. امید ہے کہ آپ خریدے یہ کتاب ہندوستان سے. اندا پاس ماں جو پاس عندہ میں کاش عندما مطلب جس وقت. اندما جس وقت تذہبو آپ گئے الہ ہناکا آپ جائیں گے. مضارع. آپ جائیں گے یہاں گرمیوں کی چھٹی میں. انہو جی بے شک وہ باللغت الاردیتی اردو لینگویج وما وجدتہ اور میں نے وما وجدتہ. جی سر وما وجدتہ اور نہیں پایا میں نے لائبریری میں اسے. دو لفظ استعمال ہو. ایک ہے ہناکا. ہناکا کا معنی ہے تذہبو ہناکا جب آپ جائیں وہاں. ٹھیک ہے یہ بعید کے لیے. اور یہ جو ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا وما وجدتہ فی المکتباتی ہونا اس کا مطلب ہے یہاں یعنی یہ قریب کے لیے. جب آپ جائیں گے وہاں وما وجدتہ فی المکتباتی ہونا کیونکہ میں نے نہیں پایا اس کو مکتبات میں یہاں پر. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. آگے آپ پڑھیں. آپ پڑھیں. مائک مائک میں. ایوب انا آصف انی لن اذهب الى الهند في عطلة الصيف اريد ان اذهب الى البغداد لازور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك. جی ترجمہ. انا آصف میں آصف ہوں یعنی افسوس. انا آصف معنی میں افسوس کرتا ہوں. میں افسوس کرتا ہوں. انی لن اذهب کہ بے شک میں ہرگز نہیں گیا الی الہندی ہند کی طرف. ہرگز نہیں جاؤں گا. اذهب ہرگز نہیں جاؤں گا ہند کی طرف. فی عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیوں میں. اريد ان اذهب میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں
इलल बगदादी बगदाद की इला तरफ, बगदादा, इला बगदाद बगदाद की तरफ, ली अजूरा खाली खालिल लजी, ये इसका मतलब ली अजूरा ली अजूरा, ताकि मैं क्या बनाए जी, जियारत करूं, ताकि मैं जियारत करूं, विजिट करूं खाली, जी। खाली का मतलब शेख खाली खाला खाला नहीं, मेरे मामू, मामू, अच्छा, ठीक है, ताकि मैं खाली मेरे मामू, ताकि मैं जियारत करूं मेरे मामू की जो यामला यामलू, यामलू फी सिफारतिल हिंदी हुनाका, जो काम करते हैं, जो काम करते हैं, जो काम करते हैं हिंद के वहाँ के सिफारत खाने में, हाँ एम्बेसी में, एम्बेसी में काम करते हैं। हिंद की हिंदुस्तान की एम्बेसी में काम करते हैं, हुना का वहां पर। आगे आप पढ़ लें। अम्र क्योंकि ये लन जो है वो नासिब है, वो नसब देता है। आई एम सॉरी के तौर पे इस्तेमाल होता है, अना आसिफ। अम्र व इख्वातुक अला यज़हबूना इलल हिंद अय्यूब नाम हम अयज़न लन यज़हबू हाज़ल आम युरीदूना अन यबक़ू बिल मदीनतिल मुनव्वरति लियहफ़ज़ुल कुरानल करीम। अम्र व इख्वातुक, और तुम्हारे भाई, सही तर्जुमा। क्या नहीं जा रहे हिंद की तरफ, अला, क्या नहीं जा रहे क्या नहीं, जी हाँ, क्या नहीं जाएंगे हिंद की तरफ, भारत की तरफ। अय्यूब नाम, जी हाँ, हम अयज़न, वो भी, लन यज़हबू, नहीं जाएंगे, हाज़ल आम, इस साल, युरीदूना, युरीदूना वो चाहते हैं, जी, अन यबक़ू बिल मदीनतिल मुनव्वरति लियहफ़ज़ुल कुरानल करीम, के वो हाँ, मदीना मुनव्वरा वो चाहते हैं अन यबक़ू, ये कि वो रहें, बका यबकी यानी बाकी रहना, बाकी रहें, जी, यानी वो रहें बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मुनव्वरा में लियहफ़ज़ू, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने के लिए। ताकि वो हिफ्ज़ करें कुरान करीम को। ठीक है, बारक आप पढ़ें फीमेल्स में, माइक पे। जी, और आपकी बहनें जी, यारी आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक नहीं चल रहा। चलिए आप बुला लें, तब तक हम पढ़वाते हैं ऑनलाइन से। आप पढ़ें, ये किसने पढ़ा था, हमना खान। आमरुन व खवातुका, और तुम्हारी बहनें, अय्यूब, हुन्ना अयज़न लन यज़हबना इलल हिंदी फी हाज़िहिल उतलती, हुन्ना अयज़न, वो भी हरगिज़ नहीं जाएंगी हिंद की तरफ इन छुट्टियों में। युरीदना अन यज़हबना इला मक्कता, वो चाहती हैं कि वो मक्का जाएं, अव्वलन लियअतमिरना फयबक़ीना हुनाका शहरन इंदा खालतीना, वो चाहती हैं कि वो पहले मक्का जाएं, लियअतमिरना, इसका क्या मतलब है शेख?
وہ عمرہ کریں. تاکہ وہ عمرہ کریں اور رہیں وہاں 1 مہینے ہماری خالہ کے پاس. ثم پھر سیذهبن الی الریاض عن قریب جائیں گی ریاض کی طرف لزیارت عمینا ہمارے چچا سے ملنے. ہمارے چچا کی کو وزٹ کرنے, ان سے ملنے. الذي يعمل في احد المصارف هناك وہ جو کام کرتے ہیں وہاں مصارف فی احد المصارف هناك, وہاں کے بینکس میں سے کسی ایک بینک میں. ٹھیک ہے. مصارف مصرف کی جمع, یہ مصرف کی جمع ہے جی. مصارف جمع ہے تو احد المصارف یعنی بینکس میں سے کسی ایک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ہاتھ کھڑا کیجیے گا جو پڑھیں آگے. السلام علیکم سر. ہلو ہلو میوٹ کر رہا ہوں میں. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پڑھیں جی آگے. کہاں سے ہن ایزن سے ہن ایزلن یذهب یہاں سے پڑھوں سر؟ یہ یہاں سے پڑھیں. عمر اتعرف احدا من الطلاب الهنود. ایک منٹ سر. جی ایک منٹ. اچھا سر. اتعرف اخذ من طلاب الهنود يذهب الى الهند في هذه العطلة. سمعت عن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب الى الهند قريب. ایوب: نعم انا عرفه هو سيذهب. اچھا یہ جو ہم نے پڑھ لیا یہاں تک ایک مرتبہ اس کا ذرا مراجعہ کر لیتے ہیں. الدرس التاسع عشر 19واں سبق. یہ لفظ عمرن جب اس کو آپ وصل کر کے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے عمرن. ٹھیک ہے, جیسے صحابی کا نام ہے تو اس کو بھی ہم اس طرح ہی پڑھتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرن. ٹھیک ہے, یا عمرو بن العاص. لیکن جب آپ اس پر وقف کریں گے, رک کر پڑھیں گے, تب آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ عمر. امرو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ جو واو ہے نا آخر میں جو لکھی ہوئی ہے, اس واو کو کہتے ہیں, ہم نے پہلے بتایا تھا, واو فاصلہ. یہ فاصلہ کرتی ہے عمر اور عمر میں. ہاں, اس کو پڑھا نہیں جاتا, اس کو پڑھا نہیں جاتا. یہ صرف اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ جب لکھا جائے تو عمر اور عمر میں فرق ہو جائے. تو عمر کہتے ہیں ارجو. جی کیا مطلب ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں, میں امید کرتا ہوں, ان تشتریہ یہ کہ آپ خریدیں, لی میرے لیے, حاضل کتاب یہ کتاب, من الہندی ہندوستان سے, عندما تذهبوا جب آپ جائیں گے, ہونا کا وہاں, عندما. ٹھیک ہے, یہ عندہ ظرف کے لیے آتا ہے تو عندما کا معنی بنے گا جس وقت, تذهبوا آپ جائیں گے, ہونا کا وہاں, فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں. انہ باللغۃ الاردیۃ بے شک یہ اردو زبان میں ہے, وما وجدتہ فی المکتبات ہونا اور میں میں نے پایا اس کو, فی المکتبات مکتبات میں, ہونا یہاں پر.
جی بے شک. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کلاس وہاں پہ کلاس کی. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی بے شک وہ آواز آ رہی ہے سب کو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہو بلاغت الاردیتی، کیونکہ یہ کتاب بے شک یہ کتاب اردو زبان میں ہے. وما وجدتہ فی المکتباتی ہونا، اور میں نہیں میں نے پایا اس کو فی المکتباتی مکتبات میں ہونا. یہاں پر مکتبات مکتبتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے لائبریری، کتب خانہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ امر جو ہیں وہ کوئی کتاب چاہ رہے تھے جو کہ اردو زبان میں تھی، اور ظاہر ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے تو وہاں پہ اردو زبان میں کتاب ملنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ کتاب ان کو اردو زبان میں مل جائے. تو ایوب جس سے وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا انا آصفن. جی کیا معنی ہے اس کا؟ افسوس ہے، یعنی یہ اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے آصفن کا معنی افسوس کرنا. ٹھیک ہے، اسف حمزہ سین فا جس کا معنی ہوتا ہے افسوس. جی لیکن انا آصف یہ استعمال ہوتا ہے آئی ایم سوری کی جگہ پہ. ٹھیک ہے، آئی ایم سوری. کچھ جو ہے نا ہاں کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کا یعنی معنی ویسے تو قریب ہی ہوتا ہے لیکن وہ کئی کسی جگہوں کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، کچھ جگہوں کے لیے کچھ اصطلاحات کے لیے خاص ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے وہاں دیکھا ہے، مطلب بہت پہلے یہ چیز نہیں تھی لیکن اب میں نے دیکھی ہے وہاں پہ سعودیہ میں، کہ وہ شکرن جب ہم کہتے ہیں نا شکرن تو وہ سامنے سے جواب دیتے ہیں عفون. اب عفون کا ویسے معنی ہے معافی، معاف کر دو. ٹھیک ہے، لیکن وہ استعمال کرتے ہیں ویلکم کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب ہم نے شکرن کا تھینک یو تو وہ آگے سے جواب دیں گے عفون یعنی ویلکم. تو یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو یعنی زبان میں وہ ایک اسلوب کے طور پر جی ہاں اس طرح استعمال. یا اسی طرح کوئی کام کسی کو کہا جائے، کوئی بات کہی جائے اور سامنے والے نے یہ کہنا ہو نا اوکے، تو وہ کہتے ہیں ابشر. ابشر ابشر کا ویسے معنی خوشخبری، مطلب بشارت ہو آپ کے لیے. وہ میں وہاں سے ایک دفعہ آیا تو مجھے کسی شیخ نے کوئی کام کہا یہاں پہ پاکستان میں، تو میں نے ان کو یہی کہا ابشر، تو وہ حیران ہو گئے کہ کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا یعنی ای البشارہ، تو میں نے کہا ابشر شیخ وہاں پہ اوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انا آصف آئی ایم سوری. انی لن اذهب الى الہندی، بے شک میں ہرگز نہیں جاؤں گا الى الہندی ہندوستان کی طرف. ٹھیک ہے، جو حرف لن ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نفی اور دوسرا نفی میں تاکید. ٹھیک ہے، لا اذهب کا معنی ہے میں نہیں جاؤں گا اور لن اذهب کا معنی ہے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، یعنی میرا بالکل جاننا نہیں ہوگا، قطعاً نہیں جاؤں گا میں. اور جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں جن کو ہم ناصبہ کہتے ہیں، نواصب کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ حرف بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے حروف ہو گئے ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، ان لن کئی اذن. تو انی لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا الى الہندی ہندوستان کی طرف، فی عطلۃ الصیفی گرمی کی چھٹی میں. اريد ان اذهب الى بغداد میں چاہتا ہوں کہ میں بغداد کی طرف جاؤں. لازور خالی تاکہ میں وزٹ کروں خالی اپنے ماموں کا، الذی وہ جو یعمل کام کرتے ہیں، فی سفارت الہندی ہندوستان کے سفارت میں ایمبیسی میں، ہناکا وہاں پر.
اریدو واحد متکلم، میں چاہتا ہوں. اپنے پچھلی کلاس میں تھے آپ جی آن لائن، تو اس میں ہم نے یہ فعل مضارع کو سارا وہ ترتیب سے سمجھایا تھا کہ کون سا صیغہ کس طرح آتا ہے اور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیے حرف لن نفی پلس تاکید ان دونوں کے لیے، یعنی نفی بھی اور تاکید کے لیے بھی. اس کو یعنی پورے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نفی تاکید، نفی تاکید. اور سب دیتے ہیں مضارع کو ان لن لعل. لعل جو ہے نا، لعل یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ لعل اسم پر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ حروف کی بات ہو رہی ہے جو فعل مضارع پر آتے ہیں، فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. وہ چار ہے ان لن کئی اذن، ٹھیک ہے. یہ جو لعل یہ حروف مشبہ میں سے جو اسم پر آتے ہیں، انا انا کا انا لیتا لکن لعل، وہ جی جی ولن یؤخر اللہ نفسا، ٹھیک ہے جی. اريد ان اذهب، میں چاہتا ہوں، یہ ہو گیا اريد ان اذهب الى بغداد، تاکہ میں جاؤں بغداد کی طرف. واخوتک، عامر کہتے ہیں واخوتک، اور آپ کی بہنیں، الا يذهبون الى الهند، کیا وہ نہیں جائیں گی ہندوستان کی طرف؟ جی اچھا واخوتک، ٹھیک ہے آپ کے بھائی. اخواتک نہیں ہے، اخوتک. ہناکا یہاں یا وہاں، ہناکا جب آخر میں کاف آ جائے تو اچھا ویسے یہ دونوں الفاظ نا ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے قاعدہ بنانا ہو تو جیسے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہونا ہے، ہونا وہ قریب کے لیے آ رہا ہے، اور ہونا کا یہ بعید کے لیے آ رہا ہے، دور کے لیے، ٹھیک ہے. فی المکتبات ہونا یہاں کے مکتبات میں، ٹھیک ہے یہاں جو مکتبات ہیں. اور فی سفارت الہندی ہونا کا، ہندوستان کی ایمبیسی وہاں، ٹھیک ہے. وَإِخْوَتُكَ، اور آپ کے بھائی، أَلَا يَذْهَبُونَ إِلَى الْهِنْدِ، کیا وہ نہیں جائیں گے إِلَى الْهِنْدِ، ہندوستان کی طرف؟ ایوب: نعم، جی ہاں. ہم أيضا لن يذهبوا هذا العام، وہ بھی نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے، هذا العام، اس سال. أيضا، أيضا کا کیا معنی ہے؟ بھی. جی یہ ایضاً جو ہے نا، جب آپ مطلب عربی کتب پڑھیں گے نا، جی ہاں شاید میں نے بتائی تھی پہلے بات، عربی کتب میں نا یہ ایضاً بہت استعمال، یعنی ویسے تو استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ جو فقہ ہوتی ہیں، یہ شروحات کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، کوئی صاحب کتاب بات کرتا ہے، کوئی وقفہ آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے کال کو جب دوبارہ چلاتے ہیں نا تو اس کو کہا جاتا ہے وقال ایضاً، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا، ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہمارے مطلب جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا، یعنی باقاعدہ سیریس، میرے دوست نے کہا کہ وقال ایضاً ہے نا، وقال ایضاً، پھر آگے کال آتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو امام ایضاً ہے نا، یہ بہت زبردست اقوال بیان کرتے ہیں، ان کے اقوال بڑے زبردست ہوتے ہیں. امام ایضاً وہی سمجھ جاتا ہے کہ قال ایضاً کا مطلب ہے ایضاً نے کہا. نہیں میرے مجھے کسی دوست نے بتایا تھا، اس کے کوئی تھے دوست جاننے والے. جی جی ایضاً کوئی حوالہ پہلے گزر جائے، اس کے حاشیے میں بھی لکھا ہوتا ہے ایضاً، یعنی یہ بھی وہی حوالہ ہے. اچھا ہم ایضاً، وہ بھی، لن یذهبوا، ہرگز نہیں جائیں گے، هذا العام، اس سال. یریدون ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رہیں بالمدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں، لیحفظوا القرآن الکریم، تاکہ وہ یاد کریں قرآن کریم کو. ان یبقوا، یہ کہ
رہیں وہ, ٹھیک ہے. بقا, بقیہ یبقا یہ فعل آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے یعنی ویسے معنی ہوتا ہے باقی رہنا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ظاہر ہے وہی معنی بنے گا یریدون ان یبقوا, وہ چاہتے ہیں کہ وہ رہیں, اسٹے کریں, ٹھیک ہے, وہ اسٹے کریں بالمدینۃ المنورہ, مدینہ منورہ میں. اچھا ان یبقوا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب, فعل فعل مضارع ہے. فعل مضارع کیسے؟ فعل مضارع کے آخر میں تو نون آتا ہے. دیکھ ان کی وجہ سے گر جاتا ہے, فعل مضارع ہے لیکن ان کی وجہ سے نون گر گیا. یہ پچھلا جو آپ کا درس ہے اس میں انہوں نے بات ہی صرف اس پہ کی تھی. ہاں اصل لفظ تھا یبقونا, ٹھیک ہے, ان آگے تو شروع میں تو وہ یعنی جہاں وہ ناصب ہے وہی نون اعرابی بھی گراتا ہے, تو جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوگا اس کو بھی گرا دے گا. جیسے آگے آپ دیکھ رہے ہیں لیحفظوا, یہ کیا ہے؟ لیحفظوا یہ کیا صیغہ ہے؟ لیحفظوا, پہلے صیغہ بتائیں. جمع مذکر غائب, وہی فعل مضارع معروف. یہ تھا یحفظون, صحیح ہے, نون اس لیے گر گیا کیونکہ لام آ رہا ہے, اور یہ لام لام التعلیل ہے جو علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے, اور یہ بھی نصب دیتا ہے فعل مضارع کو, اور جہاں نون اعرابی آتا ہے وہاں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. ہاں یہ سوال ہے کہ نواسب تھے 4, ان, لن, کئی, اذن, تو یہ جو لام التعلیل ہے اس کو نواسب میں ویسے یعنی اس ترتیب میں ذکر نہیں کیا جاتا, لیکن یہ بھی ناصب ہے, مطلب یہ بھی نصب دیتا ہے لام التعلیل. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الگ سے اس کو یعنی علماء نے ذکر کیا ہے لام التعلیل کو. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نواسب میں ہے نا کئی, ہاں کئی بھی تعلیل کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, تو جس طرح کئی تعلیل کے لیے آتا ہے تو اسی تعلیل کے لیے ہی لام بھی آتا ہے, تو یہ لام دراصل کئی میں شامل ہو گیا. کس طور پر؟ جی ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایک لفظ کئی بھی ہوتا ہے, کئی یذہبوا, کئی یفہموا, تو یہ نواسب میں جو ذکر ہے وہ کئی ہے, ٹھیک ہے. تو جو لام ہے اس کو آپ لام تعلیل بھی کہتے ہیں, لام کئی بھی کہتے ہیں. یہ بھی فعل سب. اذن کیسے لکھیں گے عربی میں؟ اذن لکھیں گے رال رال دال, کس کا؟ اذن کا معنی ہے کہ یعنی یہ آتا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تب ایسے ہو جائے گا, یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اذن یذهبوا, تب تو وہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے آتا ہے. In that case, جی ٹھیک ہے.
یہ شور کیوں آ رہا ہے؟ اچھا ایسے پہچاننے کے مفعول ہے، کس طرح پتہ چلے گا؟ جی کہاں تھے ہم؟ ہاں سوال میں نے کیا تھا کہ لِيَحْفَظُوا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، القرآن الکریم کے بارے میں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ موصوف صفت مل کر مفعول ہے. موصوف صفت کیسے بنے گا؟ معنی بالکل واضح کہ القرآن موصوف ہے کیونکہ اس کی آگے صفت بتائی جا رہی ہے. ایسا قرآن جو الکریم ہے، معزز ہے، تو یہ موصوف صفت اور یہ مل کر پھر مفعول بن جائیں گے لیحفظوا کا. مفعول کیسے بن رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ معنی کے طور پہ آپ کو بالکل سمجھ آ رہا ہے کہ وہ حفظ کریں قرآن کریم کو، ٹھیک ہے، تو معنی بھی مفعول والا ہو رہا ہے کیونکہ فعل واقع ہو رہا ہے اس پر، تو لہٰذا وہ مفعول ہوگا. دوسرے کہ جب آپ نے دیکھا کہ یحفظوا میں فعل آ گیا اور فاعل بھی آ گیا. فاعل کیسے آیا؟ صحیح، ہاں ضمیر کے طور پر فاعل ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ فاعل کبھی تو ظاہری طور پر ہوتا ہے، الفاظ میں موجود ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ فعل آتا ہے تو وہ جو دوبارہ فعل آتا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے دوبارہ اس کا نام نہیں لیا جائے گا، پھر وہاں پہ ایک ضمیر ہوگی جو وہ پیچھے اس کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ لیحفظوا میں ہم ضمیر ہوگی جو کس کی طرف جائے گی؟ جی اخوتک، بالکل اخوتک کی طرف جائے گی، یہ جو اخوتک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. جی جی ہاں، آگے پھر انہوں نے سوال کیا، ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو عمر کہتے ہیں اخواتک کا، اور آپ کی بہنیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ایوبو. اچھا یہ انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ ایوبن پڑھیں گے اس کو یا ایوبو، تو کون بتائے گا کیا پڑھیں گے؟ جی تنوین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے. جی جی کیوں؟ اچھا غیر منصرف کے 9 قاعدے ہیں، 9 اسباب، ہاں کہ ان میں سے کوئی 2 ہوں گے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا. اچھا اس میں کون سے ہیں؟ جی اس میں کون کون سے 2 اسباب ہوں گے؟ علم اور جی ہاں صحیح ہے عجمہ. 2 اسباب ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ایک تو علم، علم کہتے ہیں نام، جتنے بھی نام ہیں وہ بھی غیر منصرف کا سبب ہوتے ہیں، اور غیر منصرف بننے کے لیے 2 اسباب کا ہونا لازمی ہے. صحیح ہے، تو ایک تو علم ہو گیا، اور جو دوسرا غیر منصرف کا سبب یہ بن رہا ہے یہاں پہ وہ ہے عجمہ، کہ یہ نام ہے عجمی زبان میں، عجمی زبان سے پھر عربی میں آیا تو اس کو کہا جاتا ہے عجمہ. جیسے ابراہیم، اسماعیل، یہ سب غیر منصرف ہیں. ایک تو یہ کیونکہ یہ علم ہے، اور دوسرا عجمہ ہے، یہ عجمی نام ہے. امر کے ساتھ کیوں تنوین ہے؟ امر کے ساتھ تنوین اس لیے کیونکہ وہاں پہ 2 اسباب جمع نہیں ہوئے، وہاں پہ صرف ایک سبب ہے، ایک ہی سبب ہے نا، علم ہے، اور تو کوئی دوسرا سبب نہیں ہے. صحیح ہے.
یعنی امرن کو ہم عجما نہیں کہیں گے کیونکہ وہ عربی نام ہے. جی یہ استعمال سے پتہ چلتا ہے, اور زیادہ تر ویسے نہیں, قرآن میں استعمال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں یعنی عجما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عجم سے لیا گیا ہے, یعنی نام عربی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن لیا اس کو عجما سے لیے, جیسے سارے نام استعمال ہوں ابراہیم اسماعیل قرآن میں تو یہ عجم سے لیے گئے ہیں. باقی رہا کہ کیسے پتہ چلے گا, تو ظاہر ہے جو لغت ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی, اور اسی طرح ہاں لسان العرب وغیرہ. اور دوسرا یہ کہ ایک خاص ایک اس کا نا ایک اصول ہوتا ہے جو یعنی علماء کو اندازہ ہو جاتا ہے, وہ ہے اوزان. جو عربی نام ہے نا ان کے اوزان مقرر ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی, صحیح ہے. تو جو ان وزن پر ان اوزان پر آ جائے گا نا, مانا یہ عربی نام ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ نام لے, عادل عادل, ٹھیک ہے, محمد حامد خالد, ٹھیک ہے, بکر, ان سب کے اوزان مقرر ہیں. تو یہ جو نام ہے ابراہیم اسماعیل, ٹھیک ہے, ان کا کوئی وزن نہیں ہے عربی میں. مانا کیا ہوا کہ یہ عجم سے لیے گئے ہیں. تو یہ ایک پہچان ہوتی ہے خاص کہ جو اوزان پہ مطابق ہوں گے وہ عربی نام ہوں گے, اور جو اوزان کے مطابق نہیں ہوں گے وہ اجمی نام ہوں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی وہی بات ہے, مہارت والی بات, کہ آپ کو اوزان کا صحیح طور پہ پتہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کو صرف 3 اوزان پتہ ہوں اور آپ ہر دوسرے نام کو اجمی بنا کے بیٹھے ہوں. دانش کی وجہ سے بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ سارے اسباب ہیں جو انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم لوگ یا تو پڑھ لیں گے یا پھر کوئی دہرائی وغیرہ کر لیں گے اس کی. تو عمر نے پوچھا اخواتک, اور آپ کی بہنیں, تو ایوب کہتے ہیں ہن ایضا لن یذهبن الى الہند, وہ بھی ہرگز نہیں جائیں گی ہندوستان کی طرف, فی هذه العطلة, اس چھٹی میں. اچھا یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا, تو ہننا یہ کیا ہے, ہننا ضمیر ہے, ٹھیک ہے. یریدنا وہ یہ چاہتی ہیں, ان یذهبنا یہ کہ وہ جائیں, الی مکہ مکہ کی طرف, اولا پہلے, یعنی وہ چاہتی ہیں کہ پہلے مکہ کی طرف جائیں, لیعتمرنا تاکہ وہ عمرہ کریں, وَيَبْقَيْنَ هُنَاكَ شَهْرًا عِنْدَ خَالَتِنَا, اور وہ وہاں سٹے کریں 1 مہینہ ہمارے خالتینا, ہماری خالہ کے پاس. ٹھیک ہے, خال اگر ہو نا, خال تو اس کو کہتے ہیں ماموں, اور اگر خالتن ہو تو وہ خالہ. الخالۃ بمنزلۃ الام, اس بھی ہے. ایضاً کا مطلب, جی بتائیں کیا مطلب ہے, مطلب ہے یا یہ کوئی بڑے سے امام ہے. ایضاً کا معنی ہے بھی, لیعتمرنا میں بھی آپ نے دیکھا کہ لام آ رہا ہے, لام التعلیل, لیکن اس کے باوجود بھی نون نہیں گر رہا کیونکہ نون الضمیر ہے جو کہ مبنی ہے. اچھا وہ ہمارے یعنی خالہ کے پاس رہیں. ثم سیذهبن, پھر وہ جائیں گی الی الریاض, ریاض کی طرف, ٹھیک ہے, لزیارت عمنا, ہمارے چچا کی زیارت کے لیے, الذی یعمل فی احد المصارف هناک, وہ چچا جو کام کرتے ہیں فی احد المصارف, بینکس میں سے کسی ایک بینک میں, هناک وہاں پر. یعنی ایوب صاحب کے جو رشتہ دار تھے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, کوئی ریاض میں ہے, کوئی بغداد میں ہے, ہاں کوئی انڈیا میں, اور سب کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. مشتاق احمد یوسفی کی بات یاد آ گئی مجھے.
بغداد سے. ہاں یہ انڈین ہے, یہ دکتور فا عبد الرحیم جو ہے انڈین ہے یہ. ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا, مجھے وہ بغداد سے مشتاق احمد یوسفی کی بات یاد آ گئی. جانتے ہیں مشتاق یوسفی کو؟ لکھاری ہے, بہت بڑا, انتقال ہو گیا ان کا کچھ عرصہ پہلے. مزاحیہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے نا بغداد پہ وہ لکھا ہوا تھا لطیفہ کہ ایک شخص نے وہ یہ بات ہی کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے انتقال کے وقت بڑی عجیب وصیتیں کرتے ہیں. عجیب وصیت جس کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار نے وصیت یہ کی کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو بغداد میں دفن کیا جائے. بغداد میں دفن کیا جائے. کراچی میں وہ رہتے تھے, تو وصیت یہ جب وہ فوت ہو جائے تو ان کو بغداد میں دفن کیا جائے. تو آگے یعنی عجیب وصیت ہے نا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو نیچے انہوں نے پھر اس پہ ایک تعلیق بھی لگائی مشتاق یوسفی نے. کہتے ہیں خود کا حال یہ تھا کہ کبھی کراچی کا ٹول پلازا بھی کراس نہیں کیا, اور وصیت یہ کر رہے ہیں کہ بغداد میں دفن کیا جائے. ہاں جو بھی بات ہو, لیکن بہرحال عجیب وصیتوں پہ وہ بات کر رہے تھے. یہ بڑی مزاحیہ بات ہے. عمر اتعرف احدا من الطلاب الهنود, کیا آپ جانتے ہیں احدا من الطلاب, طلاب میں سے کسی ایک کو, یعنی اسٹوڈنٹس میں سے کسی ایک کو, من الطلاب الهنود, ہندوستانی طلاب. جی ہنود جو ہے نا, ہنود یہ یعنی کہا جاتا ہے ان کو جو ہند میں رہنے والے ہوں. ٹھیک ہے, الطلاب الہنود یعنی ہندوستانی طلبا. جی وہ بھی ہے, لیکن اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ جو یعنی یا لگائیں گے نا آخر میں نسبت والی یا, وہ ہوگی واحد کے لیے, جیسے ہندیون, ٹھیک ہے, بغدادیون, ٹھیک ہے. تو اسی ہندیون کی اگر جمع بنائیں, جیسے یہاں پہ الطلاب الہنود کہیں گے آپ, ٹھیک ہے. اگر واحد ہوتا تو کہا جاتا الطالب الہندی, ٹھیک ہے, اور جمع ہے تو الطلاب الہنود. معذرت. جی تو کیا آپ جانتے ہیں کسی ایک طلاب الہنود میں سے, یعنی جو ہندوستانی طلبہ ہیں, یذهبو کہ وہ جائے گا الی الہند, ہندوستان کی طرف, فی هذه العطلۃ اس چھٹی میں, سمعت ان طالبا ہندیا میں نے یہ سنا ہے کہ جو ہندی طالب ہے, یہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, اب یہ طالب واحد آیا تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی واحد, ہندی, ٹھیک ہے. تو زبر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کا جو موصوف ہے وہ یعنی زبر الف کے ساتھ ہے, ان طالبا ہندیا. میں نے یہ سنا ہے کہ ان طالبا ہندیا, طالب ہندی, اسمہ خالد, اس کا نام خالد ہے, سیذهب الی الہند قریبا, وہ ان قریب جائے گا ہندوستان, قریبا یعنی قریب, ان قریب. جی 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 ہاں, تو پھر آپ ایک کا معنی کریں گے سیذهب الی الہند قریبا, کہ وہ جائے گا ہندوستان کی طرف قریبا, ان قریب. ہو گیا, یعنی جہاں تک پڑھا تھا ہم نے وہ ہو گیا. ٹائم بھی ہو گیا آپ کا. جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں جلدی سے. جی یریدنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ. قریباً کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ عبارت کیا بن رہی تھی, اس کو آپ جو ہے نا یعنی جی ہاں قریباً کو آپ نا حال بنائیں گے, حال یعنی حال کونہ قریباً, اس کا جو جانا ہے وہ قریبی طور پر ہوگا. طلاب الہنود جمع ہے,
اور الطالب الہندی واحد ہے. چلیں باقی پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات ہوتی ہے اس پر. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل آپ نے حدیث پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا؟ صحیح. الحمدللہ الحمدللہ. پہلی حدیث پڑھی جو آج ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ
أما بعد عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه فإن عند ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينزح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. بارك الله فيكم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک علی رضی اللہ عنہ نے امرہ انہیں حکم دیا، یعنی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا دنا من اہلہ فخرج منہ المدی، یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں عن الرجل، اس آدمی کے بارے میں، اذا دنا من اہلہ، جب وہ قریب جاتا ہے اپنے گھر والوں کے، یعنی اپنی اہلیہ کے، فخرج منہ المدی، بس اس سے مزی نکل گئی، ماذا علیہ، اس پر کیا ہے، کیا اس پر وضو ہے یا اس پر غسل ہے، اس پر کیا ہے، فَإِنَّ عِنْدِ ابْنَتَهُ، بس بے شک میرے پاس آپ کی بیٹی ہے، یعنی میرے نکاح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، وَأَنَا، اور میں، أَسْتَحْيِي، حیا محسوس کرتا ہوں، أَنْ أَسْأَلَهُ، یہ کہ میں آپ سے سوال کروں، فسألت رسول اللہ، تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن ذالک، اس بارے میں کہ اگر کسی شخص کو مزی آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، فقال، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وجد احدکم ذالک، انہوں نے بھی ظاہری باتیں مبہم الفاظ کے ذریعے سے ہی سوال کیا ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پائے، اذا وجد، جب پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ذالک، اسے، جب تم میں سے کوئی اسے پائے، فَلْيَنْضَحْ، نَضَحَ يَنْضَحُ کا معنی ویسے ہوتا ہے جھاڑنا، لیکن یہاں پر معنی کریں گے دھونا، فَلْيَنْضَحْ، بس اسے چاہیے کہ وہ دھوئے، فرجہ، اپنی شرمگاہ، وَيَتَوَضَّأُ، اور وضو کرے، وضوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اس کا نماز کے لیے وضو کرنا، جس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح وہ وضو کرے۔ جی یہاں پر امر جو ہے مطلب جیسے ایک بات کہنے میں یا ریکویسٹ کرنے کے اس میں صحیح، اصل میں لفظ امر، حکم دینا، تو یہ اگر بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہو تو یہ حکم کہلاتا ہے، اور اگر برابر کے ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم عمر ہوں تو وہ درخواست کہلاتی ہے، اور اگر چھوٹے سے بڑے کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں تو یہ عرض ہوتا ہے، عرض، صحیح، تو لفظ امر ان سب کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں، حدیث بالکل واضح ہے اور ہم اس کی وضاحت پچھلی حدیث میں کر چکے ہیں۔ عن علي قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البزي من أجل فاطمة فأمرت المقداد
ضد الأسود فأسأله فقال فيه الوضوء. دنا کا معنی ہوتا ہے قریب جانا، قریب ہونا، دنا قریب ہوا. سیدنا یہاں پر علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ استحییت، میں نے حیا محسوس کی، ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المدی، یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں مدی کے بارے میں، من اجر فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے. فامرت المقداد بن الاسود، میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. فسألہ، بس انہوں نے آپ سے سوال کیا. فقال فیہ الوضوء، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں وضو ہے. باب الوضوء من الغائط والبول، خواتین میں سے کوئی پڑھے اسے؟ بس مزی میں وضو واجب ہے اور کسی میں غسل بھی واجب ہے، منی میں، جی ہاں، وہ دونوں کیفیت الگ الگ ہیں. بالکل. اچھا یہ ہے کہ یہاں اس کیفیت کو بھی سمجھ لیا جائے کہ جو مزی کی کیفیت ہوتی ہے اور جو ایک منی کے قطرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالخصوص جو مردوں کے ساتھ یا نوجوان جو یعنی بہت زیادہ گرم غذائیں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ جو قطرے ہوتے ہیں وہ گاڑھے ہوتے ہیں اور ہاتھ کو چپکنے والے ہوتے ہیں، اگر مردوں کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ ہو تو یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس صورت میں بھی ظاہری بات اس کے لیے وضو ہی کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ یعنی تدفق جسے کہتے ہیں، یعنی زور سے خارج ہونا، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے اگلی حدیث پڑھیے. عن زر بن حبيش قال أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك؟ قلت أطلب العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رزقا بما يطلب. فقال عن أي شيء تسأل؟ قلت عن الخفين. قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. بارک اللہ فیکم. عن زر بن حبیش، زر بن حبیش سے مروی ہے، یحدث، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال، فرماتے ہیں کہ اتیت رجلا، میں ایک آدمی کے پاس آیا، یدعا صفوان بن عسال، کہ جسے صفوان بن عسال پکارا جاتا ہے، یعنی اس آدمی کا نام صفوان بن عسال اور یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. فقعدت على بابه، بس میں بیٹھ گیا ان کے دروازے پر. تابعی صحابی سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا طریقہ کار اور ادب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وہ ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. یہ نہیں کہ میں اتنی دور سے چل کر اگر آیا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو بولا میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، پتہ نہیں وہ آرام کر رہے ہوں یا عبادات میں مشغول ہوں یا گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں. عام طور پر ہم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے. اگر ہم کسی کو یعنی جب فون کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات رات کے 12 بجے فون آ رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والا ممکن ہے آرام میں ہو، یا 3 ساڑھے 3 بجے جو کہ
عام طور پر قیلولے کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم فون آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر میسج کیا اور اگر فوراً جواب نہ ملا، انسان ہے ظاہری بات ہے کہ بسا اوقات وہ بھول جاتا ہے، تو طالب علم سمجھتا کہ یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں اور پھر وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو انسان کو مختلف قسم کے عوارض لاحق ہوتے ہیں جو ایک طالب علم کو سامنے والے کی حالت کو سوچتے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے سوال کرنا چاہیے. جیسے مثال وہ بندہ جلدی میں ہے، نکلنے میں ہے، اور اس وقت بندہ روک کر جو ہے اس کو تفصیلی سوال کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی طلب علم کے آداب کے مخالف ہے. تاکہ جب وہ خود اپنی مرضی سے باہر نکلیں تو پھر جا کر ان سے سوال کرنا ہے. آپ نے سوال کیا، اب چھوڑ دیں، سامنے والا اپنی مرضی سے جواب دے گا، ٹھیک ہے نا. آپ کا کام تھا سوال کرنا. آپ بہت زیادہ ایمرجنسی تو فون کر لیں، اگر وہ نہیں اٹھاتے تو کسی اور کو فون کر لیں، لیکن میسج کیا ہے تو بندوق لے کر نہ کھڑے ہوا کریں. بس اوقات ہوتے ہیں اس طریقے سے آتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں ہم. اتیت رجلا یدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج، بس وہ نکلے. فقال، باب منا دروازہ. فقال، انہوں نے کہا، ما شأنک، تمہارا کیا معاملہ ہے. قلت، میں نے کہا، اطلب العلم، میں علم حاصل کر رہا ہوں، یعنی میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں. قال، تو انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ موجودہ دور میں بھی علم حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، دینی طور پر رہنمائی حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. اگر کوئی دینی حوالے سے ہم سے کوئی رہنمائی چاہتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یعنی کھلے دل سے اس کو وقت دینا چاہیے، اور یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرانی چاہیے. جب ہم جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمیں ایک مشق کروائی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں التدریب الدعوی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم ایک جو ہے وہ ایک موضوع تیار کر ان میں سے کسی کے ساتھ ذمہ داری لگاتا کہ تم نے اس کی تقریر سننی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ بھی بتاتا کہ اصلاح کیسے کرنی ہے. خلاصہ یہ کہ وہ بتاتے تھے کہ جب کبھی آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، اس بات سے بچہ ہو یا آپ کا بھائی ہو، حتیٰ کہ آپ کے والدین، بڑے بزرگ، سب سے پہلے جب آپ اس کی خامی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کام کے اندر کوئی اچھائی تلاش کریں. اس کام ٹھیک ہے. تو اصلاح کرنے کے یہ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. تو آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے. تو یہاں پر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا کہ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا جی. انہوں نے فرمایا ان الملائکۃ،
بے شک فرشتے، تدعو رکھتے ہیں، اجنحتہا جناحن کی جمع ہے، حاشیے لگے ہوئے ہیں، جیسے زہر الربا، حاشیۃ السندی، یہ جلال الدین سیوطی کا ہی ہے، اور ایک یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان الملائکۃ، ہم پھر سے ترجمہ کر رہے ہیں، ان الملائکۃ، بے شک فرشتے، تدعو، وہ رکھتے ہیں، اجنحتہا، اپنے پروں کو، لطالب العلم، طالب علم کے لیے، ردن، رضامندی کی خاطر، بما یطلب، جو وہ طلب کر رہا ہے. طالب علم یعنی فرشتوں کے لیے پر بساتے ہیں. فرشتوں کا طالب علم کے لیے پروں کو بچھانے کا جو معاملہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ وہ باقاعدہ
जमीन के ऊपर अपने परों को बिछाते हैं ताकि हकीकी तौर पर, ताकि जब एक तालिब इल्म चले तो वो अपने पाँव को उस फरिश्तों के परों के ऊपर रखे। दूसरा इसका माना कहते हैं कि इससे मुराद परों को जमीन पर बिछाना नहीं है, बल्कि परों को झुकाते हैं। जिस तरीके से हम अल्लाह ताला के सामने जब खड़े होते हैं तो अपने बाजुओं को झुकाकर खड़े होते हैं, तो इसी तरीके से फरिश्ते भी इस तालिब इल्म को देखकर, फरिश्ते क्योंकि जमीन के ऊपर घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, लेकिन जब ये तालिब इल्मों को देखते हैं, तालिब इल्मों के पास से इनका गुजर होता है तो उड़ना छोड़ देते हैं। वो तवाज़ो करके, यानी यूं समझिए कि जिस तरह कोई एक बादशाह गुजर रहा हो और उसके गुलाम सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये परों को झुकाकर और तालिब इल्म के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। इसका दूसरा माना यह है। तीसरा इसका माना ये करते हैं कि तालिब इल्म परों को रखते हैं। हदीस के अंदर रखने का लफ्ज आया है, तो एक और बात में अगर से जमीन पर बिछाने का लफ्ज है, लेकिन रखने का जो लफ्ज है तो इसका माना यह भी हो सकता है कि फरिश्ते तालिब इल्म चल रहे होते हैं और फरिश्ते उनके ऊपर अपने पैरों से छाव किए हुए होते हैं। तो आपका यहाँ तलब इल्म के लिए, तलब हदीस के लिए आना ये कोई मामूली काम नहीं है। तो ये सारे इसके माने हो सकते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने एक तफसीर के अंदर बयान फरमाया, ये माना मेरे जहन के अंदर आ रहा था तो मैंने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा सलफ ने इसको जिक्र किया है। वो ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया और उस वक़्त जब फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा बुलंद हुआ तो उन्होंने अपने परों को, अपने आप को झुकाया था सजदे में अल्लाह के हुक्म से। तो दुनिया के अंदर भी तालिब इल्म को देखकर यानी वही उनके अंदर जज्बा पैदा होता है, क्योंकि फरिश्ते तो वही है ना। ऐसा नहीं कि फरिश्तों की नस्ल आगे बढ़ती रहती है, आज एक नया फरिश्ता पैदा हुआ। फरिश्ते जो हैं वो हैं जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, शुरू से वही हैं, ठीक है ना। तो ये फरिश्ते जब इब्ने आदम को तलब इल्म करते हुए देखते हैं, वो इस राह में निकलते हुए, उनके लिए अपने पैरों को बिछाते हैं। सजदा तो नहीं करते लेकिन पैरों को बिछा देते हैं। और ये भी इसका एक माना किया गया है, कुरान करीम में है वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। वालिदैन के लिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम जनाह दुल्ल मिनर रहमा, अपने को अपने वालिदैन के लिए रहमत करते हुए झुकाते हैं। माना ये कि वो फरिश्ते इंसानों के ऊपर, जो इंसान तलब इल्म के लिए जा रहे होते हैं, उनके ऊपर रहम करते हैं, यानी उनके लिए अपने दिलों के अंदर एक रहमत, एक मोहब्बत, एक शफकत, यानी फरिश्ते जो है वो अपने लिए, उनके लिए अपने अंदर यानी इस चीज को महसूस करते हैं और फरिश्ते उनके ऊपर रहम करते हैं। बहरहाल ये सारी फजीलतें हैं। ऑनलाइन के लिए भी बशारत है, ये खुशखबरी है। जी हाँ, आपका वहाँ एहतमाम के साथ बैठना और वहाँ यानी एक तलब इल्म के लिए जा रहा है और तलब इल्म के लिए जो भी वो एहतमामात कर रहा है, जाहिर बात है उठना, चलना, फिरना, तो तलब इल्म की राह में जो इंसान निकलता है या फिर एक अपने घर के अंदर ही एक कोने के अंदर मस्तूर होकर बैठता है, तो उसका ताल्लुक फरिश्तों के साथ वो जुड़ जाता है। और जब तक इंसान जिक्र की मजलिस में हो, चाहे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठा हुआ हो, अल्लाह ताला की रहमत उसको ढांपे हुए होती है। वो इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत की छांव में होता है। इस लिहाज से एक इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने एक वाकया नकल किया है एक मुहद्दिस से। कहते हैं कि हम जो है वो बसरा की गलियों से जा रहे थे किसी मुहद्दिस की जो वो अहादीस सुनने के लिए, लेकिन हम जो जल्दी जल्दी जा रहे थे तो एक जिसे होता है ना मजाक उड़ाने वाले लोग, तो वो आदमी जो मजाक उड़ाने वाला था दीन का, अहादीस का, तो उसने कहा कि अपने पाँव आहिस्ता आहिस्ता रखो, फरिश्तों को पढ़ तोड़ोगे क्या। तो उसने जो है वो इस तरीके से मजाक किया, ठीक है ना। तो कहा कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव को रखो। कहा कि वो उसी वक्त आदमी, थोड़ी ही देर गुजरी थी, उन लोगों ने उसको देखा कि वो आदमी, उसके जो पाँव थे वो जमीन के अंदर धंस गए और जमीन के ऊपर वो गिर पड़ा। तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दुनिया के अंदर एक हदीस का मजाक उड़ाने की वजह से उसको यूं सजा दे दी।
آگے جب انہوں نے حدیث کو سنایا تو پھر آگے فرمایا، یہ طبرانی نے ذکر کیا اس کو، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ذکر کیا ہے۔ سر ایک بات پوچھنی ہے کہ جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہاں آس پاس تصاویر ہوں تو وہاں فرشتے آئیں گے، پھر وہ آدمی مر گیا، اب یہ نہیں کہ وہ آدمی مر گیا یا یہ کہ اس نے بعد میں توبہ کی، تو اس بارے میں تو جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کے پاؤں پھنس گئے تھے۔ باقی یہ ہے کہ تصویر کا یہ ہے کہ جو مورتیاں ہیں گھر کے اندر شو پیس ہوتے ہیں ان کو تو ویسے بھی رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ ہے کہ بندہ ایک علم پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ انسان کو اس قدر اپنا دیوانہ بنائے ہوئے ہیں کہ انسان ان کو اللہ کی خاطر چھوڑ نہیں رہا، تو پھر اس کے علم کو اس کا کیا فائدہ پہنچا کہ جب وہ ان چیزوں کی قربانی نہیں دے پا رہا، کہ شو پیس گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے گھر میں نہیں آ رہے اس وجہ سے، یا پھر ایک تصویریں سجی ہوئی ہیں بزرگوں کی اپنی اچھی لگ رہی ہیں تو رکھی ہوئی ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی چل رہے ہیں، تو پھر اس کا معنی ہے کہ علم کے اوپر ہمارا عمل تو نہ ہوا۔ کوشش یہ ہو بندے کی کہ ایک لفظ بھی جب پڑھے نا اس کے اوپر عمل کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے، تب اس علم کا فائدہ ہے۔ یہ علم فائدے مند ہے یا پھر نقصان دہ، دونوں چیزیں ہوں گی۔ جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا یا تو فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اب ہم سوچیں ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ، اس کا بس اپنے آپ کو تولیں کہ ہمارا عمل ہے تو سمجھے فائدے مند ہے، عمل نہیں ہے تو سمجھے یہ علم ہمارے اوپر حجت ہے، قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ بہت بڑی مسئولیت ہے، اور یہ علم تبھی بابرکت بنے گا، آپ کے دل کے اندر جگہ پکڑے گا، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے کہ جب آپ کا خود اس کے اوپر عمل ہوگا۔ فقال، تو صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچوں کے ٹوائز میں پکچرز ہوں تو جیسے یہاں پر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بچوں کی کتابیں، بچوں کے کپڑے، اور ان تمام چیزوں سے تصویروں کو ہٹا دینا چاہیے۔ میں نے چند دن پہلے ہی میں نے ایک سوال کیا تھا شیخ سے کہ بچوں کے کھلونوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کھلونوں کے طور پر بھی، یعنی بچوں کی جو تصویریں ہیں کتابوں کے اندر ہیں چلو وہ تو چھپا کر بندہ ان کو رکھے، بستے کے اندر بیگ کے اندر ڈال کر ان کو رکھے، جو کپڑے ہیں کپڑوں کے اوپر یا جو چادریں ہیں یا اس طریقے سے، تو ان سے تصویروں کو مٹا دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کے جو وہ شرٹس یا کپڑے یا پینٹ وغیرہ اس کے اوپر وہ کڑھائی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مٹانا ضروری ہے۔ کپڑے وہ خریدیں جس کے اوپر اس طریقے سے کوئی بھی شکل وغیرہ بنی ہوئی نہ ہو۔ میں جب اپنے بیٹے کے لیے خریداری کرنے خود ہی جاتا ہوں تو اس سے ساری چیزیں وہ دیکھ کر، اور اگر نہیں ملتی تو واپس چلے آتے ہیں کہ چیزیں وہ ہوں کہ جو اس وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہو۔ اور یہی معاملہ بچوں کے کھلونا کا ہے، کھلونے وہ بچوں کو دلائیں جو انسانوں کے ساتھ مشابہت نہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طریقے سے ہیں تو کچھ تقویٰ اور ورع یہ بڑی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم جواز جائز کر کر کے جو ہے نا وہ پھر حرام کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی کسی حد تک استدلال کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، وہ کس نے دیکھا ہے، اسے کیسے پڑھتے، کیا وہ شبیہ یا باقاعدہ گھوڑا بنا ہوا تھا؟ ہمارے یہاں تو پورے وہ یعنی بالکل انسانوں سے ملتی جلتی گڑیاں ہوتی ہیں، اس سے نہ وہ ملتے جلتے کھلونے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بہرحال بچنا ضروری ہے، تقویٰ اور دینداری کا یہی تقاضا ہے۔ تو یہ کہ یہ لوگ آپ کو فتویٰ دیں گے ٹیڈی بیئر ہے یا اس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کے کھلونے ہیں، آپ کو فتویٰ لوگ دیں گے ٹھیک ہے کھیلنا ہے اس کو اپنے پاؤں میں لت، یا پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ کم از کم اتنا ہو کہ نئی چیزیں نہ دلائیں ان کو اس طرح کی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے بھی ہیں تو کم از کم ان کو نئی چیزیں نہ دلائیں، ان کو ہی آہستہ آہستہ ختم کر دیں، ضائع کر دیں، ممکن ہو تو ان کو گھر سے باہر نکال دیں۔ بات وہی ہے کہ اصل ٹھوس اور پکی اور تقویٰ والی جو زندگی ہے نا، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس میں سے یہ بھی چیزیں کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، میں نے وہی دلیل پیش کی تھی آپ کے سامنے۔ فقال عن ای شیء تسألوا، انہوں نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا عن الخفین، موزوں کے بارے میں۔ باب یہ ہے باب الوضوء من الغائط والبول، کہ پیشاب اور پاخانے کی وجہ سے وضو کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں پہلے نمبر پر کیا پڑھا؟ مزی کے بارے میں۔
اور ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پیشاب اور پاخانہ. امتحان میں سوال اس طریقے سے آتا ہے کہ نواقص وضو تفصیل سے ذکر کریں. تو ان میں سے ایک چیز مزی، دوسرے نمبر پر پیشاب اور پاخانہ. تو آگے انہوں نے فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو زیر بن حبیش نے کہا عن الخفین، موزوں کے بارے میں. قال، صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا اذا کننا، تھے ہم جب ہم تھے، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی سفر، سفر میں، امرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، اللہ ننزعہ، یہ کہ ہم موزوں کو نہ اتاریں، ان یہ کہ لا ننزعہ، ہم انہیں نہ اتاریں، ثلاثاً، تین، یعنی 3 دن اور 3 راتیں، الا من جنابت، سوائے جنابت کے، اگر جنبی ہو جائیں، احتلام ہو جائے، یا بیوی کے قریب جائیں ہم بستری ہو، تو پھر اپنے موضوع کو اتارے، وگرنہ نہیں. ولیکن من غائط، اور لیکن من غائط قضاء حاجت سے، یعنی باتھ روم جانے سے، وہ بول، اور پیشاب سے، وہ نوم، اور نیند سے، یعنی ان تینوں اسباب سے ہم وضو کو نہ اتاریں. تو پھر کس وجہ سے اتاریں؟ جنابت کی وجہ سے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ باب یہ ہے کہ قضاء حاجت اور پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو کا جو ہے وہ ٹوٹنا، ٹھیک ہے نا یار، وضو اس وجہ سے کرنا چاہیے، باب اس بارے میں ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ ہم صرف جنابت کی وجہ سے موضوع کو نہ اتاریں، جنابت کی وجہ سے موضوع کو اتاریں، لیکن ان 3 اعمال کی وجہ سے موضوع کو نہ اتاریں. جس سے کیا پتا چلا کہ ان تینوں اعمال کی وجہ سے موضوع کو نہیں اتاریں گے، وضو کریں گے، ٹھیک ہے نا، وضو کریں گے اور اس صورت میں ان کے اوپر مسح کریں گے. جراب کو خفین کے حکم ملتے ہیں، تو یہ کپڑے کی بنی ہوئی ہو یا دھاگے کی، یا پھر یہ ہے کہ چمڑے کی بنی ہوئی ہو، سب کے لیے وہی حکم ہے. تو حدیث واضح ہے کہ قضاء حاجت کرنے سے اور پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. الوضوء من الغائط، یہ واضح طور پر یعنی حدیث ذکر کر رہے ہیں الوضوء، وضو کرنا، من الغائط، قضاء حاجت سے. عن صفوان بن عسال قال كنا اذا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، جب ہم ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، امرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، اور یہ حکم وجوبی طور پر نہیں تھا، مباح کے طور پر تھا، کہ آپ نے ہمیں حکم دیا، یعنی ہمارے لیے اس بات کو جائز قرار دیا، اللہ ننزعہ، یہ کہ ہم انہیں نہ اتاریں، یعنی موزوں کو، ثلاثاً، 3 دن، الا من جنابت، سوائے جنابت کے، یعنی جنابت سے اتاریں گے، ولیکن من غائط و بول و نوم، لیکن قضاء حاجت سے اور پیشاب سے اور نیند سے، تو ان اعمال کی وجہ سے موزوں کو نہیں اتارا جائے گا. الوضوء من الریح، ہوا کا خارج ہونا، اس سے وضو. حدیث کہاں شروع ہو رہی ہے؟ عباد بن تمیم سے. عن عبداللہ بن زید قال شکا، یا شکیہ، الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یجد الشیء فی الصلاة قال لا ينصرف حتى یجد ریحا او یسمع صوتا. عن عبداللہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، شکیہ، شکایت کی گئی، شکیہ، شکایت کی گئی، یعنی مسئلہ پیش کیا گیا، الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الرجل، ایسے آدمی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا معاملہ پیش کیا گیا. یہ استاد کی کال آ رہی ہے، میں
अफवान ये उस्ताद की कॉल थी इसलिए लेना जरूरी था। हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं वो ये है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शुकिया शिकायत की गई, यानी मामला पेश किया गया, अर्रजुल ऐसे आदमी का, यजिदु शैअ फी सलात, जो नमाज में कोई चीज पाता है, यजिदु शैअ फी सलात, नमाज में कोई चीज पाता है यानी महसूस करता है। आला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यंसरिफ, वो ना फिरे यानी वो नमाज ना तोड़े, हत्ता यजिद रीहन औ यस्मा सौतन, हत्ता यहाँ तक के यजिद वो पाए, रीहन बू, औ या यस्मा सौतन वो आवाज सुने। यहाँ वुजू के हवा की खारिज होने की वजह से जो टूटने का मामला है उसका इस हदीस के अंदर जिक्र है कि एक मसले हैं, उनमें से एक मसला ये है कि इंसान जब नमाज की हालत में होता है और बस औकात तशहुद के अंदर या सजदे की हालत में, तो शैतान इंसान को वसवसा देता है कि शायद यहाँ से मामूली सी हवा खारिज हुई है। अगर तो इंसान को यकीन हो कि हवा खारिज हुई है, ठीक है ना, हवा का खारिज होना और यानी पेशाब और पाखाने की जगह का खुलना, ये दोनों अलग अलग मामले हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझें कि एक होता है जगह का खुलना और एक होता है हवा का खारिज होना। अगर हवा खारिज हुई है या फिर इंसान ने बू उसको महसूस किया है या आवाज सुनी है, तो फिर इंसान का वजू टूट जाएगा। लेकिन महज जगह खुलकर बंद हो गई तो इससे वजू नहीं टूटेगा, ठीक है। और यही मामला जो होता है वो ये यानी खवातीन के साथ में पेश आता है। तो एक होता है कि यानी पाखाने की जगह से हवा का निकलना, और एक होता है कि आगे की जगह से जो है वो हवा जमा हो जाती है और वो निकलती है। क्या उससे वजू टूटता है? उससे वजू कुछ उलमा कहते हैं कि टूट जाता है, लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा मतलब है कि यानी जिस तरीके से किसी के वजू टूटने की जैसे आदत होती है, अगर इस तरीके से मसला है तो फिर उसको हर नमाज के लिए अलग से वजू करना होगा। बात का खुलासा ये है कि हवा खारिज होने से वजू टूटेगा, या फिर यह है कि बंदा बू को महसूस करे या फिर ये कि आवाज को सुने। महज जगह के खुलकर बंद होने की वजह से वजू नहीं टूटेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम जैसे अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, हमने वजू किया, उसके लिए हमें यकीन है कि हमने इसके लिए वजू किया, लेकिन उसके बाद इशा की नमाज का वक्त हो गया और हमें पता नहीं है कि हमारा वजू बरकरार है कि नहीं है, शक है हमें, तो वजू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल समझे? हमें इतना यकीन है कि मगरिब की नमाज से पहले हमने वजू कर लिया, अभी हमें शक है पता नहीं वजू है कि नहीं है, तो हम इशा की नमाज पढ़ सकते हैं या वजू करना चाहिए? जी, अब इस मसले को समझें। आपको इतना तो यकीन है ना कि आपने मगरिब के वक्त वजू किया था, ठीक है ना, लेकिन अभी आपको शक है कि वजू टूटा है कि नहीं टूटा। आपकी बुनियाद शक पर है या यकीन पर है? आपकी यकीन पर है, पहले आपने वजू किया मगरिब के लिए, आपकी बुनियाद यकीन पर है, लिहाजा ये शक कोई माना नहीं रखता, लिहाजा आप उससे वजू किए बगैर इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यकीन है कि वजू टूटा था लेकिन उसके बाद आपको शक है मैंने पता नहीं वजू किया कि नहीं किया, तो अभी आपने वजू करना है।
نماز پڑھنے کے بعد بالکل بعد میں یقین ہو گیا بعد میں کہ ہاں میرا وضو ٹوٹا تھا اور بعد میں آیا تو اس نماز کو دہرانا ضروری ہے. یہ اس بارے میں علماء کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، اور یہ کہ اسی حدیث سے جو ہے وہ لیا ہے کہ لا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا. اسی سے محدثین نے کافی طویل استدلالات کر کے اور ایک قاعدہ اخذ کیا ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا. یقین ہے کہ آپ نے پہلے وضو کیا تھا، اب شک آتا ہے نا، اس شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے جو آپ نے پہلے بات کہی نا، مغرب کی نماز کے لیے ایک بندے نے وضو کیا، اس بات پر اسے یقین ہے نا کہ اس نے وضو کیا ہے؟ جی اس بات پر یقین ہے کہ اس نے وضو کیا مغرب کے لیے، ٹھیک ہے یقین ہے. اس کے بعد ابھی اس کو شک ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو اس شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پتہ نہیں وضو ٹوٹا، یہ تو اس کو شک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کر کے آیا، 15 منٹ ہے نماز میں وہ بیٹھا اور اس کو پھر بھی شک ہو سکتا ہے پتہ نہیں وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ وہ تو بے دھیان ہو گیا تھا، ادھر ادھر اس نے قرآن کریم تلاوت کی یا باتوں میں لگ گیا. تو بات یہ ہے کہ محض وقت گزرنے کی وجہ سے اور شک کی وجہ سے اس کا وضو وہ پہلے والا باطل نہیں ہوگا، وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے. بالکل اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ نے اس کے بعد یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو وضو کے ٹوٹنے والا ہو، جیسے قضاء حاجت کے لیے جانا یا کوئی ایسا کام جیسے بچوں کو استنجا کروانا. یہ مسئلہ ہے کہ بچوں کو استنجا کروانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ چھوٹے بچوں کو استنجا کروانا بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بالکل مس ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا بالکل. تو اب اس صورت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا لیکن بس شک ہے کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس سے آپ کا یہ جو یقین تھا یہ زائل نہیں ہوگا. تو فرمایا لا ینصرف، وہ آدمی نہ پھرے، نہ پھرنے سے مراد نماز نہ توڑے، حتی یجد ریحا او یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ پائے بو کو یا پھر سنے آواز کو. زیادہ ہنسنے اور زیادہ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اتنا کمزور نہیں ہوتا. جی ہاں، جن کو ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہو تو وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کریں گے. ہوا خارج ہونے سے صرف وضو کرنا ہوگا، استنجا نہیں کرنا ہوگا. الوضوء من النوم، نیند کی وجہ سے وضو کرنا. تو نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، اور دوسری یعنی احادیث میں آگے آئے گا شاید یہاں پر بھی ہو کہ اس وجہ سے انسان کی جو پاخانے کی جگہ ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ کہ نیند گہری ہو، اور گہری نیند چاہے وہ بیٹھ کر آئے یا پھر یہ ہے کہ وہ لیٹ کر آئے. تو نواقض وضو میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ مزی، پیشاب، پاخانہ، ہوا کا نکلنا، 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ نیند کا. شیخ جی صحیح. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہیلو شیخ میں پڑھوں؟
گلوز پہن کر بچوں کو وہ استنجا کراتے ہیں مکہ مدینہ میں، تب بھی وضو کرنا ہوگا، نہیں پھر وضو نہیں کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ گلوز پہن کر جو بچوں کو استنجا کرواتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک کپڑا آ گیا یا تھیلی آ گئی یا جو ہے وہ کوئی پلاسٹک آ گئی تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ پڑھی حدیث. الوضوء من النوم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. اگر وضو ٹوٹنے کا اتنا بڑا مسئلہ ہو کہ بار بار ہوا خارج ہوتی ہو حتیٰ کہ وضو کے درمیان، تو اس کا علاج کروانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس مسئلے کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کو مانا ہے کہ معدے کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو پھر اس کا علاج کروانا چاہیے. بہرحال وضو کو جاری رکھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل وقفہ ہو ہی نہیں پا رہا تو پھر تو ظاہری بات ہے عذر ہے، پھر آپ جو ہے وضو کو جاری رکھیں گے. وضو مطلب ایک ہی مرتبہ جو نماز پڑھ رہے ہیں. بالکل بالکل. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه، جب بیدار ہو، جب جاگے، احدکم تم میں سے کوئی ایک. جی اب اگر ناپاک جگہ پر نماز پڑھی ہے، مثال کے طور پر جس سے ملتا جلتا معاملہ یوں ہے کہ جیسے ایک بندے کو احتلام ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی، یا یہاں پر ایک ناپاک جسم ہے، ناپاک جگہ ہے اور بعد میں پتہ چلا، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے نماز کو دہرانا پڑے گا. ناپاک کپڑے ہوں، ناپاک جسم ہو، یا پھر ایک ناپاک جگہ ہو، تو اس کے لیے اگر وہ نماز قریبی ہے اور یاد ہے تو اتنی اس کی نماز کو دہرایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، فلا يدخل يده في الاناء، فلا يدخل يده في الاناء، بس نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں، حتى يفرغ عليها 3 مرات، یہاں تک کہ وہ انڈیلے، یہاں تک کہ وہ بہائے، علیہا اس پر یعنی ہاتھ کے اوپر، 3 مرات 3 مرتبہ، فإنه لا يدري بس بے شک وہ نہیں جانتا، این کہاں، باتت رات گزاری، یدہ اس کے ہاتھ نے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی جاگے تو جسے پرانے دور کے اندر ہوتا تھا کہ ایک بڑا سا ٹب یا بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہوتی، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا ہاتھ ڈائریکٹ اس کے اندر نہ داخل کرے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ اس پوری رات کہاں کہاں لگا ہے، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، تو وہ اپنے ہاتھ کے اوپر اس برتن میں سے، ہمارے ہاں تو سہولیات ہیں، میری بات تو یہ ہے کہ ہمارا پانی نل سے آتا ہے، اور اگر ٹب بھرا ہوا ہے اسے وضو کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی اس طریقے سے ڈونگا ہوتا ہے کہ جس سے ہم پانی بہا سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی ہم بالٹی کو یوں ٹیڑھا کر کے، ٹب کو اٹھا کر ٹیڑھا کر کے پہلے اپنے ہاتھوں کو کسی طریقے سے دھوئیں، اور ہاتھوں پر پانی بہانے کے بعد پھر وہ اپنا ہاتھ اس ٹب کے اندر داخل کریں. اذا استيقظ جب بیدار ہو، احدکم تم میں سے کوئی ایک، من منامی اپنی نیند سے، فلا يدخل يده في الاناء بس نہ داخل کرے اپنا ہاتھ، في الاناء برتن میں،
حتی یفرغ علیہا ثلاث مرات، یہاں تک کہ وہ انڈیلے یا یہاں تک کہ وہ بہائے اس کے اوپر 3 مرتبہ. فإنہ لا یدری، بس بے شک وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے. یہ دین اسلام کی پاکیزگی کا ایک مظہر ہے کہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان مکمل طور پر پاکیزہ ہو. اندھا دھند تعلیمات نہیں دی، اس سے بڑھ کر اور کیا احتیاط ہو سکتا ہے. اگر وضو کیا ہوا ہو اور واش روم کی لائٹ بند کرنے کے لیے گئے تو محض واش روم میں جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تاکہ آپ اگر یعنی جس طریقے سے ہمارے ہاں اٹیچ بات ہوتے ہیں تو وہاں پر انسان نہاتا بھی ہے، قضاء حاجت بھی کرتا ہے، وہیں پر وضو کر سکتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بغیر لباس کے وضو کرتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کر سکتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فجر کی نماز کے لیے بیٹھے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے، اور بس اوقات بیٹھے بیٹھے اونگ کی وجہ سے ان کے سر نیچے جھک جاتے تھے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ہلکی سی جو اونگ آتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ کہ گہری نیند ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. کیا سوال ہے؟ اس مسئلے میں جو حدیث موجود ہے وہ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کا یہ عمل تھا. اس میں اختلاف کا مجھے معلوم نہیں، واللہ عالم اختلاف ایک نہیں ہے. واللہ عالم. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جو ٹیک لگا کر نیند آ جائے چاہے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے، آخر میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان ٹیک نہ لگائے، بیٹھا ہوا گہری نیند کیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے معاملہ یہاں پر ٹیک کا نہیں ہے، لیٹنے کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ گہری نیند کا ہے. تو گہری نیند وہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں تھا یا مکمل ہوش و حواس سے نکل چکا تھا، تو اس صورت میں یہ معاملہ ہے. ہاں یہ ہے کہ لیٹنے میں وضو کے ٹوٹنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اور لیٹا اور پھر یہ کہ اس صورت میں انسان کی آنکھ بھی لگ گئی، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے.